السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، 8ویں جماعت کی آسان اردو کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی آسان اردو کتاب کا سبق نمبر 1 مکمل کر چکے ہیں، تو آئیے آج ہم چلتے ہیں سبق نمبر 2 کی جانب۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھولیے۔ صفحہ نمبر 7 پر جو سبق دیا گیا ہے وہ ہے غزوہ خندق۔ کیا ہے؟ غزوہ خندق۔ بچوں، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ وہ اسلامی جنگ ہوتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو۔ وہ جنگ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو وہ غزوہ کہلاتی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے غزوہ خندق کے بارے میں۔ تو آئیے آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ کفار مکہ غزوہ احد میں ناکام ہو کر واپس تو چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، یعنی کہ وہ بہت غصے میں تھے۔ پہلے تو صرف قریش ہی مسلمانوں کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے، لیکن اب یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ مدینے کے قبیلہ بنی نذیر کے یہودی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ خیبر ایک ایسا مقام ہے جو مدینہ منورہ کے قریب تھا، لیکن یہودیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ خیبر مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ہے جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ وہ وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے جلا وطن کرنے کے بعد۔ ان کے سردار مکہ گئے اور قریش سے کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ قریش نے کہا ہم اس معاملے میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر مکے سے مدینے تک تمام قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا۔ اس طرح کفار مکہ، یہودی اور عرب کے کئی اور قبیلے مل گئے اور 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، جو سن 5 ہجری میں مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ تو پیارے بچوں، غزوہ احد میں کفار مکہ کو بہت سی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمان جیت گئے تھے اور وہ اپنی ناکامی کے بعد وہ چلے تو گئے تھے، لیکن ان کے اندر غصہ جو تھا وہ بھڑک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو صرف قریش ہی مسلمانوں کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے، لیکن اب یہودیوں نے کہا کہ ہم مل کر جو ہے وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مدینے کے قبیلے کے بنی نذیر، جو قبیلہ بنی نذیر تھا، ان کے یہودی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا نا، تو وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور ان کے سردار جو تھے وہ مکہ چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے قریش سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو، ہم دونوں مل کر اسلام کا اور مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے آس پاس کے کئی اور قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا، جس کی تعداد کیا تھی؟ 10,000۔ 10,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا جو سن 5 ہجری میں مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ کس لیے؟ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مدینے کے 3 طرف تو باغات اور مکانات ہیں، صرف ایک طرف کھلا میدان ہے جہاں سے دشمن شہر میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس سمت میں خندق کھود لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ آپ 3,000 صحابہ کو لے کر شہر سے باہر نکلے اور خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں مدینے میں قحط کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک روز بعض صحابہ کرام نے بھوک کی شدت سے گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے۔ اس پر حضور نے بھی اپنا پیٹ دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کو یہ دیکھ کر صبر آ گیا۔ اس طرح سخت محنت و مشقت سے مسلمانوں نے 30 دن میں کوئی 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی، جس کی چوڑائی بعض جگہ تقریباً 9 میٹر اور گہرائی تقریباً 5 میٹر تھی۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں کیا
سبق حاصل ہو رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام شروع کیا، مل کر ان کے ساتھ خندق کھودی۔ ان دنوں مدینے میں کیا تھا؟ قحط تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، تو اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو ان لوگوں کا صبر دیکھیں کہ ان لوگوں میں صبر کتنا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے کہ ہمیں بھوک کی شدت زیادہ محسوس نہ ہو، پیٹ کا درد زیادہ محسوس نہ ہو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، اور سخت محنت اور مشقت کی انہوں نے، کس لیے؟ خندق کھودنے کے لیے۔ ادھر خندق تیار ہوئی، ادھر دشمن کے لشکر نے مدینہ منورہ پر دھاوا بول دیا۔ ابو سفیان جو کفار کے لشکر کا سردار تھا، یہ خیال کر رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں مدینے کو روند ڈالے گا، مگر سامنے ایسی گہری خندق تھی کہ اونٹ گھوڑے اس کے آگے بیکار تھے۔ چند نامی گرامی بہادروں نے گھوڑے دوڑا کر خندق کو پار کرنا چاہا تو خندق میں گر گئے۔ ایک بہادر مشکل سے پار ہوا تو حضرت علی شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی، دور سے تیر چلاتے رہے، مگر اس طرح لڑائی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دشمن 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیے پڑے رہے، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ 10,000 کے لشکر کے لیے کھانے پینے کا انتظام سخت دشوار تھا۔ بھوک سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ سردی کی شدت اور رزق کی قلت نے انہیں مایوس کر دیا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک رات اچانک ایسی سخت آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے اور اونٹ اور گھوڑے رسیاں توڑا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا، اور جو کچھ سامان سمیٹ سکے اٹھا کر ناکام واپس ہو گئے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ عربی میں حزب کے معنی پارٹی یا لشکر کے ہیں، اس کی جمع احزاب ہے۔ اس موقع پر چونکہ کافر کئی لشکر جمع کر کے لائے تھے، اس لیے اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ احزاب میں آیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر انسان مسلمان کا دین اسلام یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ غزوہ خندق کی کہانی آج ہم نے پڑھی کہ کس طرح سے مسلمانوں نے دن رات محنت مشقت کر کے خندق کھودی، اور اس خندق کی وجہ سے دشمن جو ہے، کفار مکہ جو ہے، وہ مدینے تک نہیں پہنچ سکے۔ اس خندق کی گہرائی اور چوڑائی بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے نہ ان کے گھوڑے نہ ان کے اونٹ اس خندق کو پار کر سکے۔ اگر کسی نے پار کرنے کی کوشش کی تو وہ خندق میں گر گئے، وہ نہیں نکل سکے۔ اگر کوئی ایک بہادر مشکل سے پار ہوا بھی تھا تو اس کو حضرت علی شیر خدا نے ایک ہی وار میں مار دیا۔ اس طرح سے دشمن 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیے پڑے رہے، لیکن 10,000 لشکر کے ساتھ 1 مہینے تک کسی جگہ پر پڑے رہنا، ان کو ہر چیز کی ضرورت تھی، کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کی ضرورت تھی نا، تو ان کے پاس ساز و سامان بھی ختم ہو گیا، اور بھوک کی وجہ سے ان کے حوصلے بھی ختم ہو گئے، ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی، سردی بھی بہت تھی۔ اللہ نے ایک رات اچانک ایسی سخت آندھی چلائی کہ ان کے خیمے بھی اڑ گئے، ان کے جانور، ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ رسیاں توڑ توڑ کر بھاگ گئے۔ پھر انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا، اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھوڑا بہت سامان بچا تھا وہ لے کر واپس چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی غزوہ خندق کی کہانی۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ غزوہ خندق سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 7 صفحہ نمبر 7 پورے سبق کی آپ کو پڑھائی کرنی ہے، لیکن صفحہ نمبر 7 پر جو پہلی عبارت دی گئی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو آپ کو خوش خط لکھنا ہے۔ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے کہ سبق نمبر 2 غزوہ خندق کی پڑھائی کریں، اور صفحہ نمبر 7 پر دیے گیا پہلی عبارت کی آپ نے خوش خط لکھائی کرنی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مزید سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔